آج ویو 360 میں کیا شہباز شریف حکومت کا پہلا بجٹ معاشی استحکام اور غربت میں کمی لا سکے گا؟ 6 جنوری 2021 کو ٹرمپ حامیوں کی طرف سے امریکی کیپٹل کی عمارت پر حملے کے بارے میں کانگریس میں پہلی پبلک ہیئرنگ، اور برطانیہ میں سونے سے لکھے گئے قرآنی نسخے کی نمائش۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ پاکستان میں تقریباً 2 مہینے پہلے بننے والی مخلوط حکومت کا 9500 ارب روپے کا بجٹ برائے سال 2022-23 کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور 45 ارب ڈالرز کے تجارتی خسارے کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے میں واضح کرتا چلوں کہ 45 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ تھا، جبکہ غیر ملکی قرضوں اور سود کی واپسی کے لیے اس بجٹ میں 3100 ارب روپے سے کچھ زیادہ رقم رکھی گئی ہے۔ پاکستان میں جہاں اتنی مہنگائی ہے، معاشی مشکلات ہیں، امپورٹس زیادہ ہیں، ایکسپورٹس کم ہیں، وہاں آسمان کو چھوتی مہنگائی میں ایسے گھرانے جن کی آمدنی وہی لگی بندھی ہے، ان میں سے ایک خاتون جن کا نام ہے انصر مائی اور کراچی کی رہائشی ہیں، جو کہ ایک ایسی زندگی گزار رہی ہیں جس میں وہ ایک ایک روپیہ گن کر خرچ کرتی ہیں۔ انصر مائی بیوہ ہیں اور اپنے 3 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گھریلو ملازمہ کا کام کرتی ہیں۔ اس مہنگائی میں ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے، دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پہلے میں 150 کا خریدتی تھی، اب یہ 250 کا ہو گیا ہے۔ غریب آدمی بندہ کرے تو کرے ہی کیا۔ میرے گھر سے فون آیا کہ امی ہمارے پاس یہ حال ہے، جو کل پرسوں سے ہی گھی اتنا مہنگا ہو گیا، چینی 100 120 10 اس طریقے چینی ہو گئی ہے، اور 550 روپے کلو گھی ہو گیا ہے۔ آٹا ہے 10 کلو والا، وہ بھی اتنا مہنگا پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب بہت ہو گیا ہے۔ ہمارے گھر کے حالات پہلے چاول ذرا اچھے بنا لیتے تھے، اب تو ہم باسمتی جو ٹوٹا ہے وہ بھی 150 روپے وہ بھی مل رہا ہے۔ کبھی بچے میرے نمک مرچ یا اچار سے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، روٹی کھا لیتے ہیں۔ ترستے رہتے ہیں کوئی اچھا کھانا مل جائے۔ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے حالات اس طرح کے ہو جائیں۔ ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جان سکتے کہ ہمارا گزارا کس طریقے کس حال میں ہو رہا ہے۔ ابھی مجھے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا کیونکہ مجھے بچوں کی یاد بہت آ رہی ہے، ابھی بھی آ رہی ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے، جب بھی میں فارغ بیٹھتی ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس شدید مہنگائی میں وہ گھرانے جو پہلے ہی غربت کا شکار ہیں، ان کی زندگیاں مزید مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہیں۔ حکومتیں ایسے مواقعوں پر سبسڈیز دیتی ہیں، کھانے پینے کے اشیاء پر سبسڈیز دی جاتی ہیں، پیٹرول، بجلی اور دیگر اشیاء ضرورت پر بھی سبسڈی دی جاتی ہے، لیکن اس بجٹ میں آپ نے جیسے دیکھا کہ اکثر سبسڈیز ہٹائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ سبسڈیز ہوتی کیا ہیں، یا سرکاری مراعات یہ ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ سبسڈیز پاکستان جیسے ملک میں اصل حقداروں تک پہنچ پاتی ہے؟ جانتے ہیں اسد اللہ خالد سے۔ سبسڈی یا رعایت کسے اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ ہے کیا؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرول، بجلی، چینی، آٹے اور روزمرہ استعمال کی دیگر کئی اشیاء پر سبسڈی دیتی ہے، لیکن یہ کام کیسے کرتی ہے؟ عام الفاظ میں حکومتیں اگر 150 روپے کی چیز 120 روپے میں دینے کے لیے 30 روپے اپنے خزانے سے دیتی ہیں یا اس پر ٹیکس کم کر دیتی ہیں تو یہ سبسڈی کہلائے گا۔ عام صارفین سے لے کر بڑے بڑے کاروباروں کو یہ سبسڈیز دی جاتی ہیں۔ تو کیا سبھی سبسڈیز بری ہیں؟ اگر تو حکومت یہ رعایت اپنے وسائل سے دے رہی ہو تو ماہرین سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مناسب ہے، لیکن پاکستان یا دیگر ترقی پذیر ملک یہ سبسڈیز قرضے لے کر دیتے ہیں، جو مستقبل میں مہنگائی بڑھنے کی وجہ بنتا ہے۔ اسی لیے معاشی ماہرین کے مطابق ہر امیر اور غریب کو ایک ہی طرح کی سبسڈیز دینا مسائل کا حل نہیں ہے۔ پاکستان میں صرف عوام کو ہی نہیں، بڑے بڑے صنعتی سیکٹرز کو بھی، مثلا پاور سیکٹر، فرٹیلائزر سیکٹر، زرعی شعبے اور یوٹیلیٹی سٹورز وغیرہ کو سبسڈیز دی جاتی ہیں۔ تو حکومت یقیناً جس طبقے کو یہ سبسڈی دینا چاہتی ہے، کیا حقیقتاً یہ اس تک پہنچتی ہے؟ شاید نہیں۔ اگر ہم پڑوسی ملک بھارت کی بات کریں، جو کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی راشن کارڈ کی صورت میں دیتا ہے اور کسی بھی خاندان کو جس کی آمدنی ایک سطح سے کم ہے اسے سستا راشن مثلا 3 روپے کلو چاول، 2 روپے کلو گندم بیچتا ہے، تو شاید اس مثال کا کچھ حد تک موازنہ پاکستان میں بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ، یوٹیلیٹی سٹورز یا صحت کارڈ وغیرہ سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسے بہتر کرنے کے لیے پاکستان کو ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، ورنہ یوٹیلیٹی سٹورز سے تو ہر کوئی جا کے خریداری کرتا ہے۔
جس کی وجہ سے اصل حقدار اس رعایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج پیش کیے جانے والے ملکی بجٹ میں بھی برآمدات بڑھانے، عام لوگوں کو ریلیف دینے، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کو کم کرنے، معیشت کو بڑا کرنے کے لیے اور چند دیگر ایسے اقدامات جن کے لیے حکومت نے اپنی حکمت عملی پیش کر دی ہے۔ لیکن پاکستان کو اس وقت جن شدید معاشی مشکلات کا سامنا ہے، ان کے پیش نظر کیا وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت عوام کو یہ ریلیف دے بھی پائے گی؟ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشیات کے ماہر ثاقب رضاوی۔ ثاقب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان میں عام لوگوں کی بات کریں تو وہ مہنگائی اور غربت کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول کی جائیں، روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں، لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ شکریہ عاطف صاحب۔ دیکھیں، آپ کے پروگرام کے اسد صاحب نے یہ بیان کیا ہے اور وہ بالکل صحیح کہا ہے کہ پاکستان میں حکومتیں جو ایک چیز کرتی رہی ہیں جو کہ آسان ہے لیکن مفید نہیں ہے، کہ جنرل سبسڈیز دینی شروع کر دیتے ہیں، جس سے غریب اور امیر دونوں کو وہی سہولت ملنے لگ جاتی ہے جو صرف غریبوں کو ملنی چاہیے۔ تو یہ سبسڈیز جو ہیں یہ ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں جو کہ ڈیزرونگ ہیں۔ اور یہ موجودہ حکومت نے تھوڑی سی یہ کوشش کی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کو ابھی کافی کام اس میں کرنا پڑے گا، جس میں یہ ہو کہ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں وہ صرف ان کو ہوں جو ڈیزرو کرتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کی پوری کاسٹ ادا کریں۔ ثاقب صاحب، معیشت میں استحکام اور گروتھ لانے کے لیے حکومت نیشنل چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہی ہے۔ یہ چارٹر آف اکانومی آپ کے خیال میں کیسا ہونا چاہیے؟ کیا میجر چیزیں ہیں جن پر ڈیسیجنز لے لیے جانے چاہیے؟ دیکھیں، یہ تھیوریٹیکلی ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے، جس میں یہ ہے کہ پاکستان لگاتار معاشی بحران کی کیفیت میں رہتا ہے۔ تو اگر تمام جتنے بھی گروپس ہیں پولیٹیکل اور ادروائز وہ یہ طے کریں کہ ہم نے اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، اس میں پاکستان کا جو اب تک مسئلہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ یہ خرچہ کر کے اکنامک گروتھ بڑھا لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر انفلیشن بڑھ جاتا ہے، امپورٹس بڑھ جاتی ہیں اور ایکسپورٹس بڑھتی نہیں ہیں، جس سے یہ پھر ان کو ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو تمام جو انٹرسٹس ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ان انڈسٹریز میں انویسٹ کریں جس میں ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہو۔ جب یہ ایکسپورٹس بڑھیں گی تو پھر وہ امپورٹس بھی بڑھ سکتی ہیں۔ جب امپورٹس بڑھیں گی تو اکنامک گروتھ بھی ہوگی۔ دیکھیں، گروتھ کے دو طریقے ہیں۔ ایک شارٹ ٹرم میتھڈ ہے کہ جس میں آپ نے بہت سا بجٹ ڈیفیسٹ کر کے اور تھوڑے عرصے کے لیے گروتھ کر لی اور اس کے بعد پھر کرائسس۔ دوسری جو اصل گروتھ ہے کہ جب معیشت کی پروڈکٹیوٹی بڑھے، وہ نان انفلیشنری گروتھ ہے، وہ سسٹینیبل ہوتی ہے، اس کے لیے پالیسیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کی جانی چاہیے۔ ثاقب صاحب، یہ پالیسیز کیا ہونی چاہیے ہیں جبکہ حکومت نے اس بجٹ میں گروتھ کا ہدف 5% رکھا ہے، اور اکثر ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر حقیقی ہدف ہے، جبکہ ایک ایسے وقت میں جبکہ بجٹ خسارہ 5100 ارب روپے کا ہے، ٹیکسز، ڈیوٹیز، انرجی سروسز کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ امپورٹس پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں، لیکن جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ایکسپورٹ سیکٹر کو گرو کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ جو ہائر گروتھ اہداف رکھے جاتے ہیں، کیا یہ بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں بعض اوقات عوام کو ریلیف دینے میں؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ دیکھیں، جو معاشی ترقی کے ٹارگٹ ہونے چاہیے وہ ریئلسٹک ہونے چاہیے۔ اس حکومت نے تھوڑا سا ریئلزم دکھایا ہے۔ جو میں نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اب اپنا ٹارگٹ 4% رکھا ہے، پہلے 6% تھا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ بجٹ جو آیا ہے یہ بیسیکلی IMF کے پروگرام کے سائے میں آیا ہے۔ ملک کے معاشی حالات اندرونی اور بیرونی حالات بھی بہت چیلنجنگ ہیں۔ تو یہ اس وقت یہ سال گروتھ کا بجٹ نہیں ہوگا، یہ اسٹیبلائزیشن کا بجٹ ہوگا تاکہ فارن ریزروز بڑھ سکیں، انفلیشن کم ہو سکے، اور جو گروتھ ہو وہ سسٹینیبل ہو۔ 4% گروتھ سسٹینیبل، وہ گروتھ جو ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے
کہ 2 سال کے لیے 6-7% گروتھ ہوئی اور اس کے بعد پھر کرائسس شروع ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ٹوڈے. ثاقب رضاوی صاحب، آپ نے ہم سے بجٹ اور اس کے جو اثرات ہو سکتے ہیں آئندہ آنے والے سال میں اس پر بات کی. شکریہ عاطف صاحب. خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں. میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو. جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں. مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا. لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں. اکثر جو یہاں بچے ہیں نا وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں. آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے. ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے. میں ہوں نیلوفر مغل، سمن خان، سعدیہ زبران جھا، عمر فاروق، چترا ڈار، جیتی آرانی، مرتضیٰ زہری. ویو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید. ہم ہیں وائس آف امریکہ. مہنگائی کی بات کی جائے تو اس میں اضافہ دنیا بھر میں ہوا ہے. امریکہ میں بھی پچھلے 2 سال میں گھروں کے کرائے میں بہت اضافہ ہوا ہے، تقریباً 21% تک. اس وقت یہاں ایک گھر کا اوسط کرایہ $800 یعنی تقریباً 3.5 لاکھ روپے ماہانہ ہے. ایسے میں نیو جرسی کی طاہرہ اور عاصم اپنے 5 بچوں کے ہمراہ مناسب کرائے پر کوئی مکان ڈھونڈ رہے ہیں. ان کی تلاش کی کہانی دیکھیے عائزہ عرفان کی رپورٹ میں. امریکہ بھر میں گھر کا اوسطاً کرایہ $1800 یعنی تقریباً 3.5 لاکھ روپے ماہانہ تک پہنچ چکا ہے. یہ کرائے پچھلے 2 سال میں 21% تک بڑھے ہیں. realtor.com کے اس حالیہ سروے کے مطابق بعض شہروں میں گھروں کے کرائے میں 50% تک اضافہ دیکھا گیا. نیو جرسی کے رہنے والے طاہرہ اور عاصم بھی بڑھتے ہوئے کرایوں سے پریشان اپنی فیملی کے لیے مناسب کرائے پر کوئی مکان ڈھونڈ رہے ہیں. 1 bedroom اور 2 bedroom is more than $2,000. 3 bedroom تو بھول ہی جاؤ. پینڈیمک سے دراصل کچھ مہینے پہلے ہم نے اپنا گھر بیچ دیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے رینٹ کر لیا ہے، اور اب اس کا رینٹ جو کہ ابھی ہے 2350. اس سے پہلے یہ گھر جب ہم نے اپنا گھر بیچا تھا تو یہ 1850 سے زیادہ نہیں ملتا تھا. ہمارا لینڈ لارڈ اس گھر کا کرایہ بڑھانے کو کہہ رہا ہے. ہماری لیز سپٹمبر میں ایکسپائر ہونے والی ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم گھر خریدنے اگر جاتے ہیں تو وہی سائز کا گھر جو ہم نے بیچا تھا اس سائز کا گھر اب ہمیں 500,000 سے کم نہیں ملتا، اور اگر رینٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ 2700 سے کم نہیں ہے. کرائے تو ملک بھر میں بڑھے ہیں. چلیں ایک نظر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ $1800 ایوریج کرائے پر کہاں کیا مل رہا ہے. گنجان آباد علاقوں میں اتنے پیسوں میں تو اسٹوڈیو یا ایک کمرے کا اپارٹمنٹ ہی مل پاتا ہے. البتہ کم آبادی اور زیادہ رقبے والے شہروں میں اس کرائے پر 2 سے 4 کمروں کا گھر آسانی سے مل جاتا ہے. مگر گھر کا انتخاب کرتے ہوئے فیملیز کو گھر کے سائز اور کرائے کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. کئی دفعہ یہ بھی سوچا ہے کہ ہم آؤٹ آف اسٹیٹ موو کر جائیں. ہم لوگوں نے پلان کیا تھا ایک دفعہ ٹیکسس موو ہونے کا، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کرائم ریٹ بہت ہائی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم پھر ذرا بیک اپ ہو جاتے ہیں. ہمیں کمیونٹی بھی چاہیے ہوتی ہے، ہمیں مسجد بھی چاہیے ہوتی ہے بچوں کو لے کے جانے کے لیے جو ہے، پھر ہمیں حلال میٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. جب بھی ہم کبھی موو ہونے کا سوچتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں کا اسکول ڈسٹرکٹ کیسا ہے. یہاں پہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں اسی شہر کے اسکول ڈسٹرکٹ میں آپ بچے بھیج سکتے ہیں. اگر اسکول اچھے ہیں تو اس علاقے کی قیمتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. پہلے میں ہاؤس وائف تھی، ہمیشہ میں گھر رہتی تھی، تو ناؤ اٹ سیمز لائک کہ میں افورڈ نہیں کر سکتی گھر رہنا. کرایوں میں اس اضافے کی ایک بڑی وجہ سپلائی اور ڈیمانڈ میں بڑا فرق ہے. خریدار زیادہ ہیں، گھر کم، تو گھروں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. بہت سے لوگ اب گھر خریدنا افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ کرائے کا مکان ڈھونڈ رہے ہیں، جس سے مارکیٹ میں کرائے کے مکانوں کی ڈیمانڈ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور کرائے پر بھی مکان لینا جیب پر بھاری ہوتا جا رہا ہے. عائزہ عرفان، وائس آف امریکہ. ایوریج کرایہ $1800
फी महीना, जबकि कीमतों में इजाफा भी इस तरह से हो चुका है कि जो आस्किंग प्राइस होती है उससे कई हज़ार डॉलर ज़्यादा लोग जो गाहक होते हैं वो देने को तैयार होते हैं, और इंटरेस्ट रेट जो कि 1 साल पहले 3% तक था वो अब 5% की सतह को अबूर कर चुका है। अब आते हैं कुछ सियासी हालात की तरफ जो कि अमेरिका में इस वक्त शेप ले रहे हैं। 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कैपिटल पर हमले की तहकीकात करने वाली हाउस कमेटी ने 1 साल से ज़्यादा अरसे तक तहकीकात करने के बाद जुमेरात से पब्लिक समातों के एक सिलसिले का आगाज़ किया है जो जून के पूरे महीने में जारी रहेंगी। इन समातों का मकसद अमरीकी अवाम के सामने ऐसे हक़ाइक़ पेश करना है जिनके ज़रिए उन्हें ये बताया जा सके कि साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हिमायतियों को ये हिदायत दी थी कि वो सदारती इंतखाब में उनकी जीत के ख़िलाफ़ की जाने वाली साजिश को नाकाम बनाने के लिए कैपिटल हिल पर धावा बोलें। ये समातें इसलिए आम हैं कि ये रिवायती समातों से मुख्तलिफ हैं और कई बड़े अमरीकी टेलीविज़न चैनल्स के प्राइम टाइम में इन्हें लाइव दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहली दफ़ा इस वाक़े से मुतल्लिक बहुत सी तफसीलात अमरीकियों के सामने आएंगी। ये कमेटी गुज़श्ता साल जून में कायम की गई थी। 7 डेमोक्रेट्स और 2 रिपब्लिकन कानून साज इस कमेटी में शामिल हैं। कमेटी ने इंकशाफ किया है कि उसने 1000 से ज़्यादा गवाहों के इंटरव्यूज़ किए हैं, 1,40,000 से ज़्यादा दस्तावेज़ात हासिल की गई हैं और तकरीबन 100 पेशियाँ बुलाई गई हैं। इन समातों का दूसरा मकसद फ़ौजदारी मुकदमात की मुमकिना बुनियाद डालना है, लेकिन तमाम केसेस के फ़ैसले महकमा इंसाफ पर मुनहसर होंगे। इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए हमारी साथी नीलोफर मुग़ल इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ मौजूद हैं। नीलोफर, ये बताइए कि कल पहली समात के दौरान क्या देखने में आया है? जी आतिफ, कल जो पहली समात थी वो 2 घंटे पर मुश्तमिल थी और ये ज़्यादातर जनवरी 6 का जो वाक़या है इसकी तहकीकात और इसकी तफसीलात के बारे में थी, और इसमें ये भी कहा गया कि आइंदा जो होने वाली समातें हैं उसमें क्या सामने आएगा। इस समात में कमेटी के जो चेयरमैन हैं और जो वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और उनके जो दामाद हैं और इसके अलावा कई आला साबिक़ जो ओहदेदार हैं उनके वीडियो और ऑडियो जो बयानात हैं वो पेश किए। इसके अलावा इस वाक़े से मुतालिक कहीं अहम वीडियोज़, ऑडियोज़ और टेक्स्ट फाइल्स और कहा जाए तस्वीर जो हैं वो भी आवाम के सामने पेश की गई। और इस समात में 2 अहम गवाह भी पेश हुए। एक पुलिस अफसर जो कि उस वाक़े के दौरान मुज़ाहिरीन के हाथों ज़ख्मी हुई, वो गवाह के तौर पर पेश हुई, और एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर हैं वो भी गवाह के तौर पर पेश हुए। कमेटी ने उनसे सवालात और जवाबात किए और इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या देखा, क्या सुना और इसके बाद उन्होंने क्या किया। कमेटी ये जानने की कोशिश कर रही है कि साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वाक़े में कितना मुलविस थे। नीलोफर, साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में ये इनकार करते हैं कि वो उन्होंने लोगों को ये कहा था कि वो जाकर ये हल्ला बोलें, लेकिन ओवरऑल रिपब्लिकन लीडरशिप और ट्रंप की तरफ से क्या इस पर कोई रद्द अमल आया है? जी आतिफ, साबिक़ सदर इससे मुसलसल इनकार करते आए। उनका कहना है कि मुजाहिरीन की जानिब से जो भी तशद्दुद हुआ, जो कार्रवाइयाँ हुई, वो इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। और हमने देखा कि इस कमेटी में 2 रिपब्लिकन्स अराकीन भी हैं। जो वाइस चेयरमैन है वो ख़ुद भी रिपब्लिकन है, लिज चेनी, और वो ज़्यादातर साबिक़ सदर पर तनकीद भी करती आ रही हैं। उन्होंने ये कोशिश की या उन्होंने ज़्यादातर जो फाइंडिंग्स इस कमेटी में पेश की कि साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप इसमें कितना मुलविस हैं और कितना मुलविस हो सकते हैं। और वो रिपब्लिकन्स जो कि इन समातों के ख़िलाफ़ हैं, उनका ये कहना है कि वो अपनी इस वाक़े से मुतालिक अपनी समातों का ख़ुद आगाज़ करेंगे, ख़ुद तहकीकात करेंगे। इसलिए उन्होंने हाउस की जो सिलेक्ट कमेटी है उसको एक ख़त लिखा है कि वो इन फाइंडिंग्स को या ये जो फाइल्स हैं, जो दस्तावेज़ात हैं, इनको महफूज रखें। फ़िलहाल उनके पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि वो जो क़दामत पसंद मीडिया है उस पर आकर वो अपने बयानात जो हैं वो बता सकें, अपना मौक़िफ़ बता सकें। लेकिन यहाँ पर ये बताती चलूँ कि गुज़िश्ता साल से जब से ये वाक़या हुआ है उसके बाद से जब से तहकीकात का आगाज़ हुआ है, रिपब्लिकन ज़्यादातर इसे जो है सियासी एजेंडा ही करार दे रहे हैं। जी आतिफ। थैंक यू नीलोफर, आपने हमें अपडेट्स दी कैपिटल हिल से इस अहम हेयरिंग के बारे में। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का।
ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے View 360 میں آج نیوز پر۔ کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ریسٹورانٹس کے اشتہارات میں نظر آنے والے ان کے آئٹمز یعنی برگرز اور دیگر اشیاء حقیقتاً جو چیزیں ریسٹورانٹس میں ملتی ہیں ان سے مختلف ہوتی ہیں؟ اصل برگر اشتہار والے برگر سے چھوٹا ہے۔ یہ مقدمہ دائر کیا ہے نیو یارک کے ایک شہری نے فاسٹ فوڈ کمپنیز میک ڈونلڈز اور ونڈیز پر کہ ان کے اصلی برگر اشتہار میں دکھائے جانے والے برگرز سے چھوٹے ہیں، اور انہوں نے ان کمپنیوں پر شہریوں کو بیوقوف بنانے کا الزام لگاتے ہوئے $50 ملین کے ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ندا سمیر سے۔ کچھ روز پہلے نیو یارک کے ایک شہری جسٹن کیمیانتی نے فاسٹ فوڈ چین میک ڈونلڈز اور وینڈیز پر مقدمہ کیا ہے کہ ان کے برگرز اشتہار میں دکھائے گئے برگرز کے مقابلے میں 15 سے 20% چھوٹے اور معمولی ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ کمپنیز فراڈ کر کے اپنے کسٹمر سے ضرورت سے زیادہ پیسے وصول کر رہی ہے۔ ایسا ہی ایک مقدمہ اب سے کچھ ماہ پہلے برگر کنگ پر بھی ہو چکا ہے۔ جسٹن نے خود کو اور اپنے جیسے دوسرے کسٹمرز کو بیوقوف بنانے پر کمپنیز پر $50 ملین کے ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ اسے کلاس ایکشن لا سوٹ بنانا چاہتے ہیں، یعنی کہ کئی لوگوں کے ساتھ مل کر یہ مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس بات کے امکانات کم ہی ہیں کہ جسٹن یہ کیس جیت پائیں۔ امریکہ میں آئے شہری کمپنیز پر مقدمے کرتے ہی رہتے ہیں۔ سال 2005 میں واشنگٹن ڈی سی کے ایک جج نے اپنے ڈرائی کلینرز پر $67 ملین ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا۔ جج صاحب کا کہنا تھا کہ دکان کے باہر سیٹسفیکشن گارنٹیڈ لکھا ہے، جبکہ ڈرائی کلینر نے ان کی پینٹ گم کر کے اپنے اشتہار کی خلاف ورزی کی ہے۔ ویسے کون سا اشتہار ہے جس میں 100% سچ دکھایا جاتا ہے؟ شیمپو کے اشتہاروں میں بھی تو لمبے گھنے بالوں کے وعدے ہوتے ہیں، کبھی ہوئے؟ اشتہاروں سے آتے ہیں اب نمائش کی طرف۔ برطانیہ کی برٹش لائبریری میں سونے سے لکھی گئی تاریخی تحریروں کی نمائش کی جا رہی ہے۔ کئی تحریریں 1500 سال پرانی ہیں۔ ان نوادرات میں خاص توجہ سونے سے لکھے گئے ایک قرآن کے نسخے کو مل رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں سونے سے لکھی گئی تاریخی تحریروں کی نمائش کی جا رہی ہے۔ ان میں 20 ممالک سے اکٹھی کی گئی 17 زبانوں کی 50 تحریریں شامل ہیں۔ نمائش کا اہم حصہ سونے سے لکھا گیا قرآن کا چھوٹا سا نسخہ ہے۔ اس نمونے کا تعلق 16ویں یا 17ویں صدی کے فارس سے ہے۔ سونے کو اس کی خوبیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں سراہا جاتا رہا ہے۔ یہ نرم ہے، ڈھل جاتا ہے اور خراب بھی نہیں ہوتا، لہٰذا سونے کی چمک عالمگیر زبان بن گئی۔ یہاں رکھی گئی چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں۔ نمونوں میں یورپی بادشاہوں کو بھیجے گئے پیغامات اور ان کے احکامات بھی شامل ہیں۔ نمائش کا سب سے بڑا نمونہ 1789 میں مغلیہ دور میں جاری کیا گیا پیغام ہے۔ اس کاغذ کا پچھلا حصہ سونے کا ہے جو ریشم کے سرخ کپڑے پر جڑا ہے۔ یہ نمونہ 2 میٹر لمبا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ مغلوں کی سرکاری زبان فارسی میں لکھا گیا ہے۔ نمائش میں بھارت، انڈونیشیا اور سنگاپور سے اکٹھے کیے گئے نمونے بھی شامل ہیں۔ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی۔ facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے گڈ ویکینڈ۔